بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جنگ احزاب سے فارغ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو حکم دیا کہ قریظہ کے قلعے پر پہنچ جائیں اور عصر کی نماز وہیں پر ہوگی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ انا نام کے کنویں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور جو بھی مسلمان کو پتہ چل رہا تھا کہ ادھر بنو قریظہ کے قبیلے پر جنگ ہے تو وہ ہر طرف سے مسلمان وہاں پہ پہنچ رہے تھے۔ کچھ مسلمانوں کو راستے میں عصر کی نماز ہو گئی تو انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، لیکن کچھ صحابی جن کو پتہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عصر کی نماز وہیں پہ جا کے پڑھنی ہے، انہوں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا وہ تو اس وجہ سے کہا تھا کہ جلدی پہنچنا ہے۔ بہرحال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اور بہت سے لوگوں نے عصر کی نماز جو ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھی۔ اس طرح 3000 مسلمان وہاں قلعے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور جن کے پاس 30 گھوڑے تھے۔ جب مسلمانوں نے قلعے کو چاروں طرف گھیر لیا تو ان کے سردار کعب بن اسد نے اپنے لوگوں پر 3 شرطیں رکھی۔ نمبر 1، یہ وہی نبی ہیں جن کو تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، یہ سچے ہیں، بہتر یہ ہے کہ مسلمان بن جاؤ۔ اور دوسری شرط جو اس نے رکھی وہ یہ تھی، پھر اپنے بیوی بچوں کو قتل کرو اور تلواریں لو اور میدان میں نکل جاؤ، یا وہ رہیں گے یا آپ۔ اور تیسری شرط اس نے رکھی کہ ہم سنیچروار کو لڑائی نہیں کرتے، مسلمان یہ سمجھیں گے کہ آج ہم لڑائی نہیں کریں گے اور آپ لوگ اچانک ان پہ حملہ کر دو، حالانکہ یہ بھی یہودیوں کی شریعت کے خلاف تھا۔ لیکن لوگوں نے تینوں میں سے ایک بھی بات نہیں مانی۔ پھر ان کے سردار نے جھلا کر کہا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو تم لوگوں نے ایک بھی رات ہوش مندی سے نہیں گزاری۔ لیکن ان کے پاس حل کوئی نہیں تھا، مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، کیونکہ یہ لوگ سازشیں تو کر سکتے ہیں لیکن لڑنے کی ہمت ان میں نہیں ہے۔ خیر، انہوں نے پھر یہ کہا کہ اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے یہ سوچا بہتر یہی ہے کہ جو اپنا حلیف ہے ان سے پہلے مشورہ کر لیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے، ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو اندر بھیج دیا۔ جب وہ اندر گئے تو سارے آدمی ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، بچے اور عورتیں دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، ان کا دل موم ہو گیا، اور ان کے کچھ یہودیوں کے احسان تھے ان پر، اور ان کے جو زمینیں تھیں ابو لبابہ کی اور ان کے اہل و اولاد تھی وہ بھی انہی کے علاقے میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہے ہیں، تو ابو لبابہ نے کہا اپنی گردن پر ایسے نشان کر کے حلق کی طرف، ان کا مطلب تھا کہ آپ سب لوگ قتل کر دیے جاؤ گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ وہ باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے بلکہ سیدھے مسجد نبوی میں گئے اور ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی بنو قریظہ کے قبیلے میں نہیں جائیں گے۔ ادھر باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب وہ نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملات بتا دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیتا، لیکن اب انہوں نے فیصلہ خود ہی کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہی ان پہ نافذ ہوگا۔ جب بہت سے دن اسی طرح پریشانی کی حالت میں گزر گئے تو حضرت علی اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا اب یا تو ہم سارے شہید ہوں گے یا پھر اس قلعے کو فتح کر کے ہی رہیں گے۔ اور انہوں نے یہ باتیں بہت اونچی آواز میں کہی، ادھر اندر قلعے میں یہ ساری باتیں سن لیں، اور ان کی جو رہی سہی ہوا تھی وہ بھی نکل گئی۔ پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے، حالانکہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اشارہ کر دیا تھا کہ ان کی گردنیں مار دی جائیں گی، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا اور مردوں کو باندھ دیا۔ یہ 600-700 لوگ تھے اور ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ قتل کے حکم کے بعد بنو اوس قبیلے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
ریکویسٹ کی کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، جس طرح آپ نے بنو قینقاع کے قبیلے والوں کو چھوڑا ہے، وہ خزرج کے حلیف تھے، اسی طرح ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، ان پہ رحم کر دیا جائے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آپ ہی کے قبیلے اوس سے آپ کے سردار پہ یہ فیصلہ چھوڑ دوں تو کیا آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے۔ تو انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، ان کے زخم لگا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی وہ آ گئے، کیونکہ ان کے بازو کی جو رگ تھی وہ کٹی ہوئی تھی۔ ان کو ایک گدھے پہ بٹھا کے لے آیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں سے کہا کہ اپنے سردار کا استقبال کرو، اور تمام لوگوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے رحم دلی کی اپیل کی۔ لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں لوگوں کی ملامت کی بجائے اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں۔ تو کچھ لوگ سمجھ گئے کہ اشارہ قتل کی طرف ہے، اور وہ وہاں سے مدینہ میں چلے گئے اور لوگوں میں جا کر کہہ دیا کہ وہ سارے کے سارے یہود لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کی قوم نے فیصلے کے لیے آپ کو چنا ہے، اب جو آپ کا فیصلہ ہے وہ یہ لوگ مانیں گے، آپ فیصلہ سنائیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میرا فیصلہ تمام مسلمانوں پر نافذ ہوگا؟ تو سب نے کہا کہ جی ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ جو یہاں موجود ہیں کیا ان پر بھی نافذ ہوگا؟ یعنی ان کا اشارہ جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، لیکن ان کا چہرہ دوسری طرف تھا، کیونکہ وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تمہارا فیصلہ مجھ پر بھی نافذ ہوگا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے اور مردوں کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور ان کے جو بچے اور قیدی تھے ان کو نجد کے حوالے کر دیا گیا، اور انہوں سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خرید لیے گئے۔ ان کے قلعے سے 1500 تلواریں، نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھال ملے، جو کہ مال غنیمت کے طور پر رکھ لیے گئے۔ اور خمس نکال کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے شہ سواروں کو اور 1 حصہ پیدل کو دیا۔ شہ سوار کو 3 حصے اس لیے دے گئے، 1 حصہ صحابی کا تھا اور 2 حصے گھوڑے کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نجار کی ایک عورت حارث کی صاحبزادی کے گھر ان کو قید کر لیا گیا۔ پھر مدینہ میں خندقیں کھود دی گئیں اور ایک ایک جماعت کو لے جایا گیا اور خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ ایک یہودی عورت کو بھی قتل کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ کو پتھر مارا تھا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے زبیر بن باتا اور اس کی فیملی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ہبہ کر دیا جائے، کیونکہ ان پر کچھ احسان تھے۔ لیکن جب باتا کو پتہ چلا کہ ان کے سارے لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نے جو تم پر احسان کیے ہیں اس کے بدلے میں تم مجھ پر ایک احسان کر دو کہ مجھے بھی قتل کر دو، اور تاکہ میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں۔ چنانچہ ان کا بھی قتل کر دیا گیا، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو چھوڑ دیا گیا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک صحابیہ مسلمان کی ریکویسٹ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاع نام کے یہودی لڑکے کو چھوڑ دیا، اور وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی چند یہودی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی عورتوں میں سے ایک عورت ریحانہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کو اپنے لیے مخصوص کیا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تاحیات رہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 6 ہجری میں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی تھی، اللہ عالم۔ جب یہ معاملہ ختم ہوا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو کہ مسجد نبی میں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ وہاں پہ لگوا دیا تھا تاکہ ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ بنو غفار لوگوں کے بھی قبیلے تھے۔ بنو غفار قبیلے والوں نے دیکھا کہ ان کے خیمے سے خون بہہ رہا ہے، اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ سعد بن معاذ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے علاوہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ 6 رات تک
اس ستون سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی آتی اور نماز کے وقت ان کو کھول دیتی، وہ نماز پڑھتے، اس کے بعد ان کو پھر ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ 6 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی معافی کی وحی نازل ہوئی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے اور انہوں نے کھڑکی میں سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کی معافی قبول ہو گئی ہے، تو وہ خوش ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھول لیں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو ستون سے کھول کر آزاد کیا اور وہ خوش ہو گئے۔ اور یہ محاصرہ تقریباً 25 روز تک رہا۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور یہ بنو قریظہ۔ تو سب سے پہلے بنو قینقاع، اس کے بعد بنو نذیر اور اس کے بعد یہ بنو قریظہ۔ اب تینوں جو قلعے ہیں یہودیوں سے خالی ہو گئے اور تمام کے تمام قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔